کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو TMCL کی یوٹیلیٹی کے متعلق لکھا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اس میں کچھ شرعی اگر کوئی شبہ ہے تو اس کو دیکھا جائے. تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اس میں کوئی شرعی نقص نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود ایک سینٹنس کا نہایت ہی غلط ورڈکٹ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے دیا، اور صرف ایک سینٹنس لکھا: It would however not be correct to use this method by way of a permanent alternative system to the interest-based system. اور کوئی وجہ بیان نہیں کی کہ کیوں یہ کریکٹ انکریکٹ ہوگا، کیوں نہیں یہ استعمال کیا جا سکتا. اور پھر ساتھ ہی یہ ریکمینڈ بھی کر دیا کہ بینکس جو ہیں وہ اپنے کھاتے داروں کو اس بیسس کے اوپر نان پروٹیکٹیو پرپسز کے لیے قرض دیں، یہ ریکمینڈیشن دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کی ضرورت تھی سود ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ یہ کریکٹ نہیں ہے، اور نان پروڈکٹیو پرپسز کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اس کو ریکمینڈ کر دیا. تو یہ ایک بڑی فاش غلطی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کی، جس کی وجہ سے ہم آج تک سود کے عذاب میں مبتلا ہیں. اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو خیال تھا، امید تھی کہ شاید ہم سود سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، یہ تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی فاش غلطی کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو رپورٹ ہے 15 جون 1980 کی، اس کا غور سے مطالعہ نہیں کرتے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو سفارشات ہیں ان پہ عمل کیا جائے تو یہ عین اسلامی طرز عمل ہوگا. اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بعض ریکمنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس سے سود کا جاری رہنا یقینی ہوتا ہے، سود کا خاتمہ یقینی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ جی فورن لونز جو ہیں وہ تو انٹرسٹ پر ہی لیے جانے پڑیں گے، اور گورنمنٹ کی بوروئنگز جو ہیں وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہوں گی. تو یہ تو ہوا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا. پھر معاملہ آیا جب سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو ہیئرنگز کی، اس کے دوران انہوں نے ایک سوال نامہ پیش کیا جس میں کہ 10 سوال تھے، جن میں سے کہ 3 سوال ایسے تھے جو پریکٹیکل نوعیت کے تھے. میں ان سوالوں کو پڑھتا ہوں اور ان کے جو جوابات میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیے وہ بھی پڑھتا ہوں.